قربانیاں تو ان لوگوں نے دی ہیں جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، گلے کٹوا دیے، اور ہم ان کے نام پر جب محفل میں شرکت کرتے ہیں تو اگرچہ ہمارے اشتہاروں پر بڑے بڑے الفاظ میں یہ لکھا نہ ہو کہ نیاز کا بھی اہتمام ہے، لیکن جہاں جہاں سنیوں کی گیدرنگز ہوتی ہیں وہ نذر و نیاز کے بھی قائل ہیں۔ تو ہم نمازی پہلے ہیں، نیازی بعد میں، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا پڑے گا۔ کربلا سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امام حسین نے آخری نماز بھی ترک نہیں فرمائی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں امامت میں پڑھائی، اور جمعے کے وقت سجدے میں سر رکھ کر جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ کب پیدا ہوئے؟ 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضور نے نام حسین رکھا، شبیر بھی رکھا، کنیت ابو عبداللہ، لقب سبط رسول، ریحانت الرسول۔ آپ بھی اپنے بھائی کی طرح جنت کے جوانوں کے سردار، آپ کو بھی مصطفیٰ کریم نے اپنا فرزند فرمایا۔ دنیا میں دستور ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، مصطفیٰ کریم کا خاصہ ہے آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلی ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان کے مرکز پر ڈھیروں برکتیں نازل فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے جس طرح ہم پھول کو اسمیل کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طرح سونگتے تھے اور اپنے مبارک سینے سے انٹا لیا کرتے تھے، عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حضور کی چچی ام الفضل بنت حارث حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ایک خواب دیکھا ہے، بڑی پریشان ہوں۔ میں کیا خواب دیکھا ہے؟ میں حضور خواب ایسا ہے کہ مجھے بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، کیسے بیان کروں، کیا کروں؟ فرمایا کہ چچی بتاؤ گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا، کیا مسئلہ ہے، کیا خواب ہے؟ فرمایا کہ خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا میرے گود میں ڈالا جا رہا۔ فرمایا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں حسین کی ولادت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی اور وہ آپ کی گود میں دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، امام حسین کی ولادت ہوئی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا پرورش کے کچھ تقاضوں کے لیے چچی ام الفضل کی گود میں امام حسین کو دیا گیا۔ فرماتی ہے کہ یہی امام حسین مصطفیٰ کریم کی گود میں تھے کہ آپ کی چشمان اقدس سے آنسوؤں کی جھڑی بہ پڑی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میرے اس فرزند کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے۔ گویا کہ امام حسین کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی۔ لیکن ان نفوس قدسیہ کی سیرت کو پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا اللہ کی بارگاہ میں نہ تو بی بی خاتون جنت نے، نہ مولائے کائنات نے، نہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ اللہ اس حادثہ عائلہ کو ہم سے ٹال دے، اس حادثے کو ہم سے ٹال دے، اور کربلا کا یہ معاملہ نہ ہو حسین کے ساتھ۔ یہ تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جزا فضا کرنے والے، رونے پیٹنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ، کہ انہوں نے اس عالم میں بھی رب کی بارگاہ میں کوئی استدعا کی ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ حدیث پاک میں ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے خبر دی کہ میرا یہ فرزند حسین زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل امین میرے پاس مٹی لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین کے خوابگاہ یعنی مقتل کی شہادت گاہ کی مٹی ہے، طف قریب کوفے کے ایک علاقے کو کہتے ہیں جو کربلا کے نام سے مشہور ہے۔ امام محمد نے ایک روایت یہ نقل کی، حضور نے فرمایا کہ میرے دولت سرائے اقدس پر ایک فرشتہ آیا جس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اس نے کہا کہ آپ کے فرزند حسین کو قتل کیا جائے گا، اور انہوں نے مجھے اس جگہ کی مٹی دی جہاں وہ شہید ہوں گے، پھر اس نے سرخ مٹی مجھے دے دی۔ اس کے سب کی 20 روایتیں سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیجیے، تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیجیے۔ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی شخص اپنی تسلی کرنا چاہے تو میری ٹیبلٹ میں ہر چیز باحوالہ ہوتی ہے۔ میری عادت ہے کہ جس دور میں مجھے پتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، جہاں پر علماء پر لوگوں کو شک اور شبہ ہونے لگے کہ بات آپ نے کی ہے تو اس کا حوالہ کہاں ہے، جہاں لوگ یہ اعتراض کرنے لگے تو اصولی اعتبار سے تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ جناب تم نے کتنا علم پڑھا ہے؟ ہم کوئی ایک کتاب تمہارے سامنے رکھتے ہیں، آپ پڑھ کے دکھاؤ دو اس کو، تو چھوٹی سی کوئی کتاب پڑھنے کے حیثیت تمہاری بنتی نہیں ہے، اور علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ لکھا کہاں ہے۔ لیکن بہرحال ہماری عادت ہے ہم ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتے۔ کیا فرمایا؟ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس بھی حضرت امام حسین کی خوابگاہ کی مٹی دی گئی، اور فرمایا کہ علامت ہوگی کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون میں بدل جائے، تو یہ عنوان ہوگا امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا۔ حاکم نے ابن عباس سے روایت کی اور صدرک میں یہ روایت موجود ہے، اور ہم میں سے کسی کو کوئی شک ہی نہ رہا، اہل بیت کے سب افراد بالاتفاق یہ بات جانتے تھے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے۔ ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی، صفین کے سفر میں مولا کائنات کے ساتھ تھے، ایک دن جب نینوا کے قریب پہنچے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کی زیارت کی۔ علی المرتضیٰ نے ندا کی، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کیا کس لیے؟ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل
امین نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے اور مجھے وہاں کی مٹی ایک مشت مٹی دی ہے۔ ابو نعیم ہی سے ایک روایت ہے، فرمایا کہ ہم علی اور مرتضیٰ کے ساتھ تھے امام حسین کے حوالے سے، ان کی شہادت گاہ کے حوالے سے۔ علی اور مرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، نوجوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے، زمین اور آسمان ان پر روئے گا کہ کس طور پر ان نفوس قدسیہ کو مہمان بنا کر بلایا گیا اور پھر شہید کیا گیا۔ ایک سوال کیا جاتا ہے یزید کے بارے میں، لوگ بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی لکھ دیا، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو یزید کا ساتھ مبارک کرے۔ اگر آپ کے مقدر میں توبہ نہیں ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ کے مقدر میں توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر آپ یزید کے لیے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں تو کروڑوں سنیوں کے سینوں پر آپ خنجر چلاتے ہیں کہ جس شخص نے نبی کے اہل بیت کے کاروان کو تاراج کیا، ان کو خاک و خون میں نہلایا اور ان کے ساتھ وہ بے غیرتی اور بے حمیتی کا مظاہرہ کیا کہ جس کی کائنات میں کہیں نظیر نہیں ملتی۔ یہ باطن شخص 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنت بہدل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کیسا تھا؟ دکھنے میں کیسا تھا؟ کردار کے حوالے سے تو میرا کلپ بھی موجود ہے یزید قوم کے حوالے سے۔ دکھتا کیسا تھا؟ فرمائے باطن سیاہ دن، نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر یعنی بہت بالوں والا، اس کے جسم پر بہت بال تھے، بدخلق یعنی بد اخلاق، تندخو بہت زیادہ کھانے پینے والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، غصہ تھا۔ یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں، امام واقدی نے لکھا۔ مورخین کی فہرست تیار کیجئے تو امام واقدی کا نام آتا ہے۔ عبداللہ بن حنظلہ ابن غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے یزید کو پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب کہیں آسمان سے پتھر کی بارش نہ ہو، کیونکہ اس نے تو محرمات کے ساتھ، محارم کے ساتھ نکاح کو بھی جائز کر دیا، سود اس کے دور میں عام ہو گیا، مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کروائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں تجھ سے 60 ہجری کے لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ 59 ہجری میں ابو ہریرہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دعا مانگتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ بازار میں جاتے تھے تو چلتے پھرتے یہ دعا مانگتے تھے، مولا تو مجھے 60 ہجری کے لڑکوں کی، چھوکڑوں کی حکومت نہ دکھا۔ 59 ہجری میں رب العالمین نے ان کو وفات عطا فرمائی، اور 60 ہجری میں رجب کا مہینہ تھا، امیر معاویہ نے پردہ فرمایا اور یہ بدبخت شخص اقتدار کے نشے میں بدمست مسند پر بیٹھ گیا۔ روایت میں تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا، ابو دردہ سے روایت، حضور نے فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ابو یعلا نے لکھا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا رخنا انداز، فتنہ ڈالنے والا اور بانی ستم بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ میں نے کہا کہ 60 ہجری میں امیر معاویہ نے پردہ فرمایا رجب کے مہینے میں، اور یہ تخت نشین ہو گیا۔ امیر معاویہ کی شان بڑی مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک ان کی شان میں کوئی دسترازی نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابی ہے، اور جو صحابہ کی شان کے بارے میں مصطفیٰ کے فرامین موجود ہیں، وہ فرامین حضرت امیر معاویہ پر بھی صادق آتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ امیر معاویہ کی وفات دمشق میں ہوئی ہے، لقبہ کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے اور اس میں آپ کا انتقال ہوا۔ مصطفیٰ کریم کے تبرکات آپ کے پاس تھے، حضور کی ازار مبارک، ردائے اقدس، قمیض مبارک، یعنی جو حضور تیبند پہنتے تھے، جو چادر اوڑھتے تھے اور جو قمیض پہنتے تھے، وہ سارے کے سارے امیر معاویہ کے پاس تھے۔ منہ مبارک شریف بھی حضور کے تھے، ناخن ہائے تراشا یعنی حضور کے مبارک ناخن، یہ بھی امیر معاویہ کے پاس تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے حضور کے لباس میں کفن دینا اور حضور کے منہ مبارک شریف اور مبارک ناخن یہ میری پیشانی پر رکھنا اور مجھے اللہ رب العالمین کی رحمت کے سپرد کر دینا۔ آپ کی اس وصیت پر عمل کیا گیا اور آپ کو اسی طور پر سپرد خار کیا گیا۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔